کیا کرتے ہیں مسجد میں جب ہمیں صفائی کرنی ہوتی ہے؟ مسجد میں ہم گند نہیں پھینکتے ہیں، مسجد کو جھاڑو سے صاف بھی کرتے ہیں۔ جی بچوں کو اسی عمر سے صفائی ستھرائی کا عادی بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب بچوں کے؟ چھٹیاں کیسی گزر رہی ہیں سردیوں کی؟ چلیں اب ہم اپنا اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جو اللہ میاں کا خط ہے۔ تو کون بچہ ہے جو اللہ میاں کا خط سنائے گا؟ جی خاقان، آج کیا ہے اللہ میاں کے خط میں؟ قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ: اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے مغفرت اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ جزاک اللہ خاقان آپ کا۔ تو پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کس قسم کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے؟ جی تحسین، آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس آیت میں؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے۔ جی بالکل ٹھیک، آپ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے۔ جی تو یہ کوئی بچہ اور بتائے گا کہ یہ کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے؟ جی تحسین، آپ بیٹھ جائیں۔ کسی بچے کو پتہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے؟ جی شافیہ؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر۔ جی بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت یعنی کہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو بہت زیادہ انعام دے گا یعنی کہ اجر دے گا۔ اور اچھا، اس میں ایک چیز مغفرت آئی ہے، یہ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کا مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی سبیکا؟ کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جی بالکل، جب کوئی گناہ کر لیتا ہے اور اس پر پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ کی معافی مانگتا ہے اور یہ عزم کرتا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی اور گناہ نہیں ہوگا، تو یہ چیز مغفرت کہلاتی ہے۔ تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں۔ تو کون بچہ آج ہمیں حدیث سنائے گا؟ جی سبیکا، آپ آج کی حدیث سنائیں گی؟ صلی علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو کوئی بچہ بتائے گا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ کیا کچھ آتا ہے اچھے اخلاق میں؟ جی درمانہ؟ سچ بولنا، دوسروں کی تکلیف دور کرنا۔ جی ٹھیک، اور کوئی بچہ بتائے؟ ایک تو سچ بولنا آ گیا، دوسروں کی تکلیف۔ جی خاقان آپ بتائیں گے اور کیا اچھے اخلاق میں آتا ہے؟ خرچ کرنا۔ جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا پیسوں کے ذریعے۔ اور کوئی بچہ؟ جی تحسین، آپ کے خیال میں اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ دوسروں کو تکلیف نہ دینا۔ جی تکلیف نہ دینا، آسانی پہنچانا۔ اور کوئی بچہ اچھے اخلاق؟ جی شافیہ؟ والدین کا احترام۔ جی والدین کا احترام کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق۔ اور کوئی بچہ کو بتائے گا؟ جی معروش آپ بتائیں گی؟ بڑوں کا احترام اور بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جی بزرگوں کا احترام کرنا بھی اچھے اخلاق میں آتا ہے۔ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو؟ جی سبیکا؟ خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ جی بالکل، حقوق العباد بھی اس میں آتا ہے کہ خدا سے بھی محبت کی جائے اور اس کی مخلوق سے بھی محبت کی جائے اور سب کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، یہ سارے اچھے اخلاق میں آتا ہے اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔
جی تو بچوں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو مشعل راہ کا سیگمنٹ ہے۔ اس میں پیارے حضور سے ایک بچی نے سوال کیا کہ چھوٹے بچوں کو خطبہ کیوں سننا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے حضور نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا نام ہادیہ ہے۔ میرا سوال ہے چھوٹے بچوں کو خطبہ کیوں سننا چاہیے؟ بڑے بچوں کو کیوں سننا چاہیے؟ جس طرح بڑوں کو سننا چاہیے اس طرح چھوٹوں کو بھی سننا چاہیے۔ تمہارے ابا اماں کہتے ہیں ہم نہیں سنتے صرف تم سنو، ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنی اماں ابا کو کہو نا کہ آپ سنیں خطبے، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، ہمیں تو بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سنیں، اس پہ غور کریں پھر بتائیں، کیونکہ خطبے میں بہت ساری اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ خطبہ جو ہے وہ جمعہ کی نماز کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ میرے خطبے جو ایم ٹی اے پہ آتے ہیں وہ سننے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت ساری باتیں، اچھی باتیں، بعض دفعہ نصیحتیں میں کرتا ہوں تقریروں میں بھی، خطبوں میں بھی، وہ بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، اس پہ عمل کرو تاکہ ہم صحیح اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں۔ آج کل میں ہسٹری کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ دیتا ہوں، تو بہت سارے سیرت کی باتیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہم دیکھیں، سیکھیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کی باتیں سیکھ کے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے خطبہ سننا چاہیے کہ سنو اور ان کو دیکھو اور اس پہ عمل کرو، اس کو پریکٹس کرو اور نیک بچے بن جاؤ۔ بچوں کو سننا ضروری ہے، بڑوں کو بھی سننی ہے، پہلے بڑوں کو سننا چاہیے، یہ نہیں کہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور بڑے اور بچوں کو کہیں کہ تم خطبہ سنو۔ بڑوں کو اپنے نمونے قائم کرنے چاہیے۔ تو جی بچوں پتہ چل گیا آپ کو کہ خطبہ سننا کیوں ضروری ہے؟ تو آپ سب بچے خطبہ سنتے ہیں؟ تو بہت اچھی بات ہے، خطبہ سنا کریں اور کوشش کیا کریں جو حضور فرما رہے ہیں ان میں سے جو باتیں ہیں وہ آپ کو یاد رہ جائیں، اور وہ جو حضور باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جو نصائح کرتے ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہانی کتاب کی زبانی کا سیگمنٹ ہے، جس میں ہم کتاب سے ایک کہانی سنیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو جی کتاب آج کی کیا کہانی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو دو دوست اور ان کی سچائی کی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام احمد اور علی تھا۔ دونوں روزانہ ساتھ اسکول جاتے اور کھیلتے تھے۔ ایک دن کھیلتے ہوئے احمد سے غلطی سے ان کے پڑوسی کی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ پیارے بچوں، علی نے کہا، احمد چلو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پیارے بچوں، لیکن احمد نے کہا، نہیں علی، یہ غلط ہے، میں اپنی غلطی مانوں گا۔ پیارے بچوں، احمد سیدھا پڑوسی کے گھر گیا اور اپنی غلطی مان لی۔ پیارے بچوں، پڑوسی احمد کی سچائی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے احمد کے والدین کو فون کیا اور ان کی تعریف کی۔ احمد کے والدین نے شیشے کی قیمت ادا کر دی۔ پیارے بچوں، اگلے دن اسکول میں استاد نے احمد کی کہانی پوری کلاس کو سنائی اور کہا، دیکھو بچوں، سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تو جی بچوں کیا سبق ملا ہے آپ کو اس کہانی سے؟ جی عائرہ آپ بتائیں گی کیا سبق ملا اس کہانی سے؟ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جی ٹھیک بتایا آپ نے کہ ہمیشہ جیسے بھی حالات ہوں سچ ہمیشہ بولنا چاہیے، بے شک ہمیں اس کا وقتی طور پر نقصان ہو رہا ہو، لیکن سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جو وقتی نقصان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پورا کر لیتا ہے۔ ایک تو بات تھی سچ بولنے والی، اور ایک اور اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے غلطی کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ جی درمانہ آپ بتائیں گی؟
ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے. جی بالکل، اپنی غلطی اگر کوئی ہو گئی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے، اور غلطی ماننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلے جزاک اللہ. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو سائنس آن لائن کا سیگمنٹ ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج پروفیسر رومی کے پاس ہمارے لیے کیا سائنسی بات ہے. جی تو پروفیسر صاحب، آج کیا آپ بتائیں گے ہمیں؟ السلام علیکم بچوں، سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھنڈے ہاتھوں کو گرم کرنے کے لیے لوگ انہیں رگڑتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے اس کا سائنسی راز جانتے ہیں. یہ سب فرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. فرکشن ایک قوت ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے خلاف حرکت کرتی ہیں. جب آپ اپنے ہاتھوں کو تیزی سے رگڑتے ہیں تو آپ کی جلد کی چھوٹی چھوٹی ناہموار سطحیں آپس میں ٹکرا کر گرمی پیدا کرتی ہیں. یہ گرمی آپ کی حرکت کی توانائی سے بنتی ہے، اس لیے ہاتھ گرم محسوس ہوتے ہیں. یہی عمل آپ نے لکڑی رگڑ کر آگ جلانے یا سلائڈ پر پھسلتے ہوئے بھی محسوس کیا ہوگا. تو بچوں، ہاتھ رگڑنا ایک دلچسپ سائنسی عمل ہے جو دکھاتا ہے کہ توانائی کیسے ایک شکل سے دوسری میں بدلتی ہے. اگلی بار ملیں گے ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. جزاک اللہ پروفیسر صاحب. تو سارے بچے ایک دفعہ ہاتھ اپنے رگڑیں گے، دیکھیں گے گرم ہوتے ہی نہیں ہوتے. زور زور سے رگڑیں. گرم ہوئے ہاتھ؟ جی تو پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ ہاتھ کیوں گرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ پروفیسر صاحب آپ کا ہمیں اتنی معلومات دینے کے لیے. تو تھوڑی سی ہم معلومات بچوں سے بھی لیتے ہیں، بچوں کے انسائکلوپیڈیا میں. تو کون بچہ آج انسائکلوپیڈیا سے کوئی بات بتائے گا؟ جی منیفا، آج کیا ہے آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا میں؟ اسٹار فش ایک حیرت انگیز سمندری جانور ہے جس کی شکل ستارے جیسی ہوتی ہے. یہ نہ صرف خون اور دماغ کے بغیر زندہ رہتی ہے بلکہ اپنی حرکت اور شکار کے لیے پانی کے دباؤ کا استعمال کرتی ہے. اسٹار فش کے عام طور پر 5 بازو ہوتے ہیں، لیکن کچھ اقسام میں بازوؤں کی تعداد 40 تک بھی ہو سکتی ہے. اسٹار فش اپنے بازوؤں کے ذریعے سمندری سطح پر چلتی ہے، اور ایک دلچسپ بات یہ کہ اگر اس کا کوئی ایک بازو کٹ جائے تو یہ نیا بازو بھی پیدا کر سکتی ہے. اسٹار فش اپنی جلد کے ذریعے سانس لیتی ہے. یہ مختلف رنگوں اور اقسام میں پائی جاتی ہے جو کہ سمندری حیات کو خوبصورتی بخشتی ہے. جزاک اللہ منیفا، آپ نے کافی معلومات دیں اسٹار فش کے بارے میں. تو کسی نے اسٹار فش دیکھی ہے کبھی؟ ٹی وی پہ دیکھی ہوگی. تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گلدستے کا سیگمنٹ ہے، اور اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ صحیح تلفظ آپ نے بتانا ہے. تو آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا اور آپ نے بتانا ہے کہ اس کا صحیح اردو میں تلفظ کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے. جی اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ جی جاذب، آپ بتائیں گے؟ اخلاق. اخلاق. چلیں اور کسی بچے سے پوچھتے ہیں. جی تحسین، آپ بتائیں گے اس کا کیا تلفظ ہے؟ اخلاق. اخلاق. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے. جی یہ لفظ اخلاق ہے، الف کے اوپر زبر ہے. کسی نے یہاں اخلاق پڑھا تھا، اخلاق غلط ہے، یہ اخلاق ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلا لفظ کون سا ہے. جی یہ کیا لفظ ہے، اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی ارمان، آپ بتائیں گے کیا ہے اس کا صحیح تلفظ؟ شکر. شکر. چلیں اور کوئی بچہ بتائے. جی تیزیم، آپ بتائیں شکر. کیا اس کا تلفظ ہے؟ شکر. شکر. اور کوئی بچہ؟ جی اب شافیہ آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی اور تلفظ آتا ہے تو. شکر. چلیں دیکھتے ہیں کہ شکر ہے یا شکر ہے. جی یہ شکر ہے، کاف کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ جزم ہے، تو اس کو ہم شکر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو جی بچوں، اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. تو ایک آپ کو تصویر دکھائی جائے گی جس میں ایک گھڑی ہوگی. تو اس میں آپ نے وقت بتانا ہے کہ وقت کیا ہوا ہے. جی کتنے بجے ہیں گھڑی میں؟
جی سارے بول دو، اب سب کو ایک دفعہ بول ہی دیا آپ نے، تو کیا بجا تھا گھڑی میں؟ 1 o'clock والے کتنے ہیں اور 12 والے کتنے ہیں؟ جی ایک بجا اس میں، ایک صحیح آپ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں ایک اور وقت آپ کو دکھایا جائے گا، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کتنے بجے ہیں۔ جی کیا ٹائم ہوا ہے؟ اردو میں بتانا ہے آپ نے، انگلش میں نہیں، بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کریں اب۔ جی شافیہ، 1:30. جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، 1:30 بجا ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم آتا ہے۔ جی یہ کتنے بجے ہیں؟ بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے بس۔ جی منیفہ آپ بتائیں گی کیا ٹائم ہوا ہے؟ 5:15. جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، 5:15 ہوئے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کو درخت دکھایا جائے گا، آپ نے اس درخت کا نام بتانا ہے کہ یہ کس چیز کا درخت ہے۔ جی بچوں یہ کس چیز کا درخت ہے؟ جی خاقان آپ کو پتہ چلا ہے کہ کس چیز کا درخت ہے؟ ناریل کا. جی ناریل کی طرح لگ رہا ہے، لیکن ناریل کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا درخت ہے۔ جی حزیم آپ بتائیں گے کس چیز کا، کس پھل کا درخت ہے یہ؟ کھجور. جی بالکل ٹھیک بتایا، یہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک اور درخت آپ کو دکھاتے ہیں، تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کس پھل کا درخت ہے۔ جی حذیفہ آپ بتائیں گے کہ کس چیز کا درخت ہے؟ ناریل. جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، یہ ناریل کا درخت ہے۔ تو جی بچوں ہمارا یہ سیگمنٹ اب ختم ہوا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کیا ڈرائنگز بنا کر لائے ہیں اور کس طرح آپ نے وہ ڈرائنگ بنائی ہے اور کیا بنایا ہے۔ تو جی بچوں یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ جی ولید یہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ اس میں ایک شہد کی مکھی ہے اور اس میں ایک تتلی ہے اچھا اور ایک پھول ہے. اچھا جی، اور یہ آپ نے کس چیز سے بنائی ہے؟ کن کلر سے بنائی ہے؟ یہ پینسل کلرز ہیں یا پینٹ کلر ہیں، کس چیز سے بنی ہے؟ یہ میں نے اسٹیکر سے بنائی ہے. اچھا اسٹیکر سے بنائی ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی اچھی ڈرائنگ ہے آپ کی۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا بچے بنا کر لائے ہیں۔ تو یہ کس کی ڈرائنگ ہے؟ جی معروش یہ کیا بنایا آپ نے؟ میں نے سن سیٹ بنایا. اچھا سن سیٹ ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور یہ آگے کیا بنا ہوا ہے؟ یہ کچھ پرندے ہیں اور ساتھ میں درخت. اچھا پرندے اور درخت ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی آپ نے کلرفل بنایا ہے اس کو، اور اچھے کلرز آپ نے کیے ہیں۔ اور کوئی ڈرائنگ دیکھتے ہیں کہ کیا بچے بنا کر لائے ہیں۔ تو جی یہ ایک گھر ہے، نیچے تمثیل احمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ جی تمثیل یہ کیا بنایا آپ نے؟ یہ ایک سینری ہے اور ادھر یہ ایک گھر بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک درخت ہے اور وہ اوپر یہ بادل درخت ہے. کس چیز کا ہے؟ یہ کھجور کا ہے. اچھا ایک درخت ٹیڑھا کیوں ہو گیا اس میں؟ یہ اگا ہی ایسا ہے. اچھا ہوگا ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی آپ نے کلرفل بنایا ہے اس کو۔ تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں گلدستے کے۔ اس میں کچھ سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور بہت آسان سے سوال ہیں، تو کوشش کریں کہ سب بچے اس کا جواب دیں۔ تو جی بچوں پہلا سوال یہ ہے کہ 4 سمتیں کون سی ہیں، ان کے کیا نام ہیں؟ جی قزیم آپ بتائیں گے؟ نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ، ویسٹ. ٹھیک بتایا آپ نے۔ تو کوئی بچہ اردو میں جانتا ہے کہ ان کے کیا نام ہیں؟ جی منیفہ آپ بتائیں گی؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ دن کی روشنی میں جو ہمارے ستارے ہیں وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ جی حذیفہ آپ بتائیں گے؟ اس کے آگے بادل آ جاتے ہیں. اچھا بادل کی وجہ سے تارے چھپ جاتے ہیں۔ اور کوئی بچہ بتائے؟ جی حزیم آپ بتائیں گے؟ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے اس لیے اچھا تارے نہیں دکھتے ہیں. ہاں جی سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، اس وجہ سے ستارے ہمیں نظر نہیں آتے، اور رات میں جب سورج نہیں ہوتا تو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟
یہ تو سب کو آتا ہوگا کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں. جی درمان آپ بتا دیں. 12. 12 مہینے. کوئی بچہ ان مہینوں کے نام بتائے گا؟ جی ارمان آپ بتائیں گے. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر. جی جزاک اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. تو جی بچوں اب ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہانی بنانے کا سیگمنٹ ہے. اس میں آپ بچوں نے خود سے کہانی بنانی ہے. میں صرف آپ کو ایک فقرہ بتاؤں گا، اس فقرے سے آپ نے کہانی کو مکمل کرنا ہے. تو فقرہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا، اور علی کے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور عید بھی قریب تھی. تو کوئی بچہ اس کہانی کو مکمل کرے گا؟ جی تمثیل آپ بتائیں گے، اس کہانی کو مکمل کریں گے؟ گاؤں میں ایک لڑکا تھا، وہ ایک دن اسکول جا رہا تھا تو اسے نیچے کسی کا والیٹ گرا ہوا نظر آیا تھا. تو اس میں بہت سارے پیسے اور آئی ڈی کارڈ تھے، اور جس کا وہ والیٹ تھا وہ بھی بڑا پریشان تھا. تو اس ایڈریس پہ گیا، آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس لکھا ہوا تھا، تو اس بندے کو اس کا والیٹ واپس کر دیا. تو اس بندے نے اس علی کو انعام کے طور پہ کچھ پیسے دے دیے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی چیز اٹھا کے لے کے جانی نہیں چاہیے، اور جتنا اللہ میاں نے ہمیں دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، آپ نے اچھی کہانی بنائی ہے، اور اس نے پھر ان پیسوں سے اپنے کپڑے بھی لے لیے. تو اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو بوجھو تو جانے کا سیگمنٹ ہے، جس میں آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ کچھ حروف آپ کو دکھائے جائیں گے جن کو جوڑ کر آپ نے الفاظ بنانے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے حروف ہیں وہ کیا ہیں. گاف، بے، زے اور رے. کیا بنتا ہے اسے لفظ؟ جی شافیہ. بزرگ. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے یا نہیں. جی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، یہ بزرگ ہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا حروف آتے ہیں. خے، خے، توئیں اور بے. کیا بنتا ہے؟ جی معروش آپ بتائیں گی. خطبہ. خطبہ. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے یا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ یہ خطبہ ہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا حروف آتے ہیں. بے، سین، دال، میم اور رے. کیا بنتا ہے؟ کوئی بچہ بتائے گا؟ جی عائرہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. دروازہ. نہیں عائرہ دروازہ نہیں ہے. اور کوئی بچہ؟ دوبارہ سے حروف آپ کے سامنے دکھاتے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ آپ حروف پڑھیں. بے، سین، دال، میم اور رے. چلے میں ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ جو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے. جی اب سب کو آتا ہوگا. جی خاقان جی بتاؤ. دسمبر. چلیں دیکھتے ہیں کہ دسمبر ہے یا نہیں. جی ٹھیک بتایا آپ نے، یہ دسمبر ہی ہے. چلیں اب اور حروف دیکھتے ہیں کہ کیا آتے ہیں. قاف، رے، شین اور میم. یہ بھی آسان ہے، تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. جی منیفہ آپ بتائیں. مشرق. مشرق. اور کوئی بچہ بتانا چاہے گا کہ کیا لفظ ہے؟ جی تمثیل آپ بتائیں گے. مشرق. مشرق. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ مشرق ہے یا کچھ اور ہے. جی مشرق ہی ہے. تو جی بچوں آپ سب نے بالکل ٹھیک بتایا ہے.
تو اب ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو گیمز کا سیگمنٹ ہے. تو گیم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس کچھ یہاں پیلے چنے ہیں، ان کو آپ نے اسٹرا کی مدد سے اٹھانا ہے اور دوسری پلیٹ میں ڈالنا ہے. آپ کے پاس صرف 15 سیکنڈ کا وقت ہے اور 15 سیکنڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کون بچہ جیتتا ہے. جس کے بال میں سب سے زیادہ چنے ہوں گے وہ جیت جائے گا. تو جو باقی بچے ہیں وہ 1 سے لے کے 15 تک گنیں گے، اور جب 15 تک گن لیں گے اس وقت آپ نے یہ گیم بند کر دینی ہے. تو جو سب سے پہلے ہیں وہ حذیفہ اور حزیم ہیں. تو جب میں گو کروں گا تو بچوں نے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے اور آپ نے اسٹرا پکڑ کر اپنی گیم سٹارٹ کرنی ہے. چلیں 1 2 3 گو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ٹھیک ہے، گیم بند کر دیں. تو میرے خیال سے جی حذیفہ آپ کی بال میں کتنے چنے ہیں؟ 3 ہیں. اور حزیم آپ کے بال میں؟ جی 4. تو یہ والا جو راؤنڈ ہے وہ حزیم جیت چکا ہے. تو اور بچے آگے آ جائیں، باقی اور اسٹارٹ کرتے ہیں گیم. تو جی بچوں، اب جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ ارمان اور ولید کے درمیان ہے. تو جس طرح پہلے راؤنڈ میں ہوا ہے، بچوں نے کاؤنٹنگ کرنی ہے اور کوشش کریں کہ ذرا سلو کاؤنٹنگ کریں. آپ بہت تیز کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. تو 1 2 3 گو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ٹھیک ہے، اب گیم میرا خیال سے ہے کہ ارمان کے بال میں زیادہ چنے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ولید آپ کے پاس کتنے چنے ہیں. 6 ولید کے پاس ہیں. اور ارمان آپ کے پاس 10. ماشاءاللہ ارمان یہ گیم جیت چکا ہے. تو اب اگلے 2 بچے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون جیتتا ہے. تو جی بچوں، اب جو مقابلہ ہے وہ شافیہ اور سبیکہ کے درمیان ہے. تو اسی طرح جب میں گو کروں گا آپ لوگوں نے کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے اور گیم سٹارٹ کرنی ہے. تو 1 2 3 گو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ٹھیک ہے، اب گیم بند کر دیں. تو میرے خیال سے سبیکہ سے یہ ٹرائی نہیں ہوئی اور شافیہ یہ راؤنڈ جیت چکی ہیں. تو جی اب معروش اور منیفہ کے درمیان مقابلہ ہے. تو جب میں گو کروں گا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. 1 2 3 گو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ٹھیک ہے، تو منیفہ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 8. اور معروش کے پاس 7. تو منیفہ یہ راؤنڈ جیت چکی ہیں. جی قزیم اور تمثیل کے درمیان مقابلہ ہے. تو 1 2 3 گو. 1 2 3 4 5 6 خیر 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بس 15 تک پڑھنا تھا بچوں نے. بس. تو جی قزیم آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 9. اور تمثیل آپ کے پاس 10. جی تمثیل آپ یہ راؤنڈ جیت چکے ہیں. جزاک اللہ آپ سب بچوں کا. تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.